محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ دنیاوی کہانیوں کا مقصد صرف لطف اندوز کرنا ہے، مگر انبیاء کرام کے قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعات سے آگاہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر عرش کی پیدائش ہوئی، پھر قلم کو پیدا کیا گیا، پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین آسمان کو پیدا کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر پیدا ہوا۔ اس کے بعد فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آخر میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مسائل، بیماریاں، جراثیم، اور بدھ کے دن نور کو، اور جمعرات کو جانوروں کو، اور جمعے کے دن عصر کے ٹائم سے لے کر رات تک آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انسان سے پہلے جن اور فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ فرشتوں کا اصل گھر آسمانوں پر ہے، جبکہ جنوں کا ٹھکانہ سمندر کے جزیرے ہیں اور انسان کا ٹھکانہ زمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں جنگل میں ایک پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو جنگل کے سبھی جانور آپ کی زیارت کرنے کو آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سبھی جانوروں کے لیے دعا فرمائی۔ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتیں پیدا کی۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کا ہوا اور دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی بہن کا ہوا۔ اس طرح آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ پس آدم علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا گیا۔ آپ انہیں دین بتاتے۔ اس وقت تمام لوگ دیندار تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام علوم سے نوازا ہوا تھا۔ وہ لوہے، کپڑے اور دوسرے کام سے بخوبی واقف تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قابیل خشک اور غصے والا آدمی تھا، جبکہ حابیل نرم دل اور خوش طبیعت آدمی تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل جانوروں کا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، مگر بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ، نہ کہ اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن کے ساتھ۔ اس صورت میں حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے، مگر قابیل اپنی ہی جڑواں بہن کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا۔ قابیل نے غصے میں آ کر اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں الگ الگ اللہ کے حضور ایک ایک ہدیہ پیش کریں۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک جانور خوشی خوشی اللہ کے حضور قربان گاہ میں دے دیا، جبکہ قابیل نے اپنے غلہ میں سے ہلکا غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا اس طرح پتہ چلتا کہ اگر آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تو وہ قربانی قبول ہو جاتی، لہٰذا قربانی کے اگلے دن حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس پر قابیل نے حابیل پر غصہ کا اظہار کیا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح ایک رات قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے پایا اور موقع جان کر حابیل کے سر پر پتھر سے وار کیا۔ اس طرح حابیل کا خون ہوا۔ اب قابیل نے حابیل کی لاش کو چھپانا چاہا اور حابیل کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں قابیل نے 2 کووں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر اس کوے نے ایک گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل پریشان ہوا اور اس نے بھی حابیل کو اسی طرح دفن کر دیا۔ اسی طرح آج تک تمام انسانوں کو دفن کرنے کا عمل جاری ہے۔ قابیل اور حابیل کا ذکر قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز جگہ پر جا کر رہائش پذیر ہوا۔ وہاں اس کی نسل بڑھی۔ قابیل کی اس نسل میں فحاشی اور عریانی کو عروج حاصل تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کی دوسری نسل میں ایماندار لوگ تھے۔ اس طرح اچھائی اور برائی کی پیدائش ہوئی۔